الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ونصلي ونسلم على النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وصحبه تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. یہ دولت ہے فقط نقش پا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیری پیکر کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیری پیکر کا نہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیری پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ. ایک بار شاعر کہتا ہے کہ ایک بار اور بھی یثرب سے پھر فلسطین میں آ. راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا. نبی مکرم شفیع معظم تاجدار بنی آدم فخر کائنات مفخر موجودات آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار
حبیب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ایک پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین، اللہ کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں پر مسجد اقصی کا ذکر ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب جب اپنے سفر کا آغاز فرمایا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سب سے پہلا سفر تو مسجد اقصی کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ کس مقام پر ہے، کس شہر کے اندر واقع ہے۔ تو زمانہ قدیم میں اس شہر کو شام کہا جاتا تھا، شہر کو شام کہا جاتا تھا۔ وہ لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل ہے۔ لبنان بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، فلسطین بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، اردن بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، یمن بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ یعنی یہ سارے ممالک جو ہیں یہ مل کر سب ممالک کو کیا کہا جاتا تھا؟ شام کہا جاتا تھا۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ذکر فرمایا، وہ بھی یہی سرزمین ہے۔ آیات بینات کے حوالے سے آپ کو اس سرزمین کا ابھی ذکر کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کس طرح اس سرزمین کا ذکر فرمایا اور کس کس نبی کو اس سرزمین پر اپنے قدم لگانے کی سعادت حاصل ہوئی، یا اگر یوں کہوں کہ کس کس نبی نے اپنے قدموں کے ذریعے اس زمین کو سعادت والی زمین بنا دیا۔ اس زمین کو کس کس نبی کے قدم بوسی کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور یہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی کثرت رہی ہے، اور کئی انبیاء نے ہجرت کر کے اسے اپنا جائے مسکن بنایا۔ اللہ کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اس کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رب کائنات نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ سبحان الذی، پاکی ہے اس ذات کے لیے کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام، یعنی کعبۃ اللہ کی بات ہے یہاں پر۔ مسجد الحرام سے مراد کون سی مسجد ہے؟ کعبۃ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی، معراج کے سفر کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علی نبینا علیہ السلام کو جو کروایا وہ مسجد حرام سے آغاز ہوا اور مسجد اقصی پر پہنچے۔ یہ پہلا پڑاؤ ہوا، اور مسجد اقصی کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کروائی، اور امامت کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علی نبینا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یعنی مسجد حرام سے جب سفر شروع ہوا مسجد اقصی میں آئے، اور امامت جو ہے انبیاء کرام پہلے بھی موجود تھے، مگر کوئی نبی امامت کے لیے مصلی امامت پر نہیں آیا۔
انتظار ہو رہا تھا دلہے کا، انتظار ہو رہا تھا اس بزم کے دلہے کا، اور اس بزم کا دلہا کون تھا کہ جس بزم کے اندر سننے والوں میں، مقتدیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء شامل ہیں، اور اس بزم کا دلہا کون ہے؟ تیرے اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضور علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اس بزم کے دلہا ہے، اس جماعت کے سردار ہیں، سرور انبیاء ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا وہ حکم یہی تھا کہ اس مصلی پر کھڑے ہو کر میرے محبوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت کروائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کی اس وقت سے امامت کروائی، اور اس وجہ سے بھی اس سرزمین کو فضیلت والی سرزمین کہا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ سرزمین جو ہے وہ برکت والی زمین بن گئی۔